بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں، تمہارے عقیدوں پہ میری جان قربان۔ میرے سمجھ میں بات آ گئی نا کہ تو نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مسجد کو مسجد اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، منبر کو منبر اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مکے کو مکہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مدینے کو مدینہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا مگر ایک سوال کا جواب دو مجھے کہ اتنی ساری چیزوں کو تو نے اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، نبی نے دکھایا، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ہائے رے میرا روزے دار مجمع، میں نے کہا آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے شیش کو تو نبی نے دکھایا نہیں سجاد بھائی، پھر مانا کیوں؟ قینان کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ مہلائل کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ادریس کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یارد کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ نوح کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سام کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ لمخ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارفخشد کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ فالق کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ شالق کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ رہو کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سارو کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ابراہیم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ اسماعیل کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ داؤد کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سلمان کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یعقوب کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یوسف کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یونس کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یحییٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ زکریا کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ موسیٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ہارون کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یوشع کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ عیسیٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے جبریل کو آتے تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ میکائیل کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ اسرافیل کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ عزازیل کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ حوروں کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ غلمان کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ رضوان کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ ارے جنت تو نہیں دیکھی، پھر مانا کیوں؟ کوثر تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ سلسبیل تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ سدرۃ المنتہا تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ عرش الہی تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ لوح تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ قلم تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ حجاب تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ ارے حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر مانا کیوں؟ مانا کیوں؟ تو ساری دنیا کا ایک توجہ سب مل کر ساؤنڈ بڑھاؤ میری جان، ساؤنڈ بڑھاؤ۔ میں نے کہا اللہ کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر مانا کیوں؟ تو دنیا کا 1.80 کروڑ مسلمان، یورپ سے لے کر ایشیا، ایشیا سے لے کر امریکہ، امریکہ سے لے کر بر اعظم بر صغیر کے تمام مسلمان علماء مجھے مل کر کہنے لگے کہ مولانا شبیر علی وارثی، ارے دیکھنے کی ضد کیوں ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہارے روزوں پہ میری جان قربان۔ میں نے کہا اتنی تو سارے مسلمان جواب دینے لگے مولانا شبیر علی وارثی، ارے دیکھنے کی ضد کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا تو ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں، تمہارے عقیدوں پہ میری جان قربان، تمہارے یقین پہ میری جان قربان، تمہاری محبتوں پہ میری جان قربان، تمہاری عقیدتوں پہ میری جان قربان، تمہارے فیض پہ میری جان قربان، تمہاری نیتوں پہ میری جان قربان، تمہاری عقیدتوں پہ میری جان قربان کہ تمہیں اپنے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں پر اتنا یقین ہے، اتنا بلیو ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ آدم کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ موسیٰ کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عیسیٰ کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ انبیاء کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ رسولوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جنوں کو نہیں دیکھا، نبی
نبی کے کہنے پہ مان لیا، حوروں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا، غلمان کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا، جنت و کوثر نہیں دیکھی، نبی کے کہنے پہ مان لیا، عرش الہی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا، یہاں تک کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ تو میں نے کہا ذرا ہوش کے ناخن لے، جب تو 1,24,000 انبیاء کو، تمام فرشتوں کو، تمام جنوں کو، حور و غلمان کو، جنت و کوثر کو، اللہ کو بھی تو نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا، تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کر من کنتم مولا۔ تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا، اور اسے کیوں نہیں مانا جسے کاندھوں پر بٹھا کر دکھایا؟ کہاں ہے مجمع؟ دنیا کے سب سے 2 بڑے بچے کون؟ حسنین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین حرمین امامین۔ حسنین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین حرمین امامین۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، ماں کون؟ دنیا میں اس سے بڑی کوئی ماں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اما سیدہ عرب کے سارے بچوں کے کپڑے ان کے درزی سی رہے ہیں، عرب کے سارے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس سینے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اما ہمارے کپڑے کون درزی سی رہا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی عالمیان نے، وہ فاطمہ کہ جس کی تعظیم کو نبی کھڑے ہوتے تھے، کہنے لگی میرے لاڈلو، میرے بچوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے، تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کا مکے اور مدینے میں کوئی ایسا درزی نہیں تھا جو حسنین کے کپڑے سی رہا تھا۔ تو جب کوئی درزی کپڑے نہیں سی رہا تھا تو یہ سیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ، یہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور فاطمہ کوئی معمولی عورت نہیں، صدیقہ ہے۔ سمجھتے ہو میری جان؟ صدیقہ ہے، صدیقہ یعنی سچی۔ کائنات میں عورتوں میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں، بچوں میں حسنین کے جیسا کوئی سچا نہیں، بڑوں میں علی اور محمد کے جیسا کوئی سچا نہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ جب جھوٹوں کا مقابلہ مباہلے میں کرنا پڑا تو نبی یہی سچوں کو لے کر گئے۔ سچے ہیں اہل بیت، سچے ہیں۔ اب وہ مولوی ہی کیا جو اہل بیت کی فضیلت ہضم کر جائے؟ کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا میری جان تو صحیح کہہ رہا ہے، ہر اعتراض سے پہلے آئینہ دیکھتا ہے، آئینے میں اچھے اچھوں کے چہرے نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی چہرہ نظر آتا ہے فوراً اعتراض تو ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو بھی سچا ہے، بے شک تو بھی۔ اچھا یہ سب سچے ہیں، یہ میرے سامنے جتنے لوگ ہیں تم سب سچے ہونا سچے؟ بھائی دن بھر میں ایک سچ تو بولا ہوگا، دن میں نہ صحیح ہفتے میں ایک سچ تو بولا ہوگا، ہفتے میں نہ صحیح مہینے میں ایک سچ تو بولا ہوگا، مہینے میں نہ صحیح سال میں ایک سچ تو بولا ہوگا۔ تو بھائی ایک سچ تو سب نے بولا تو سب سچے، ہم بھی سچے، تم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے۔ تو پھر ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو طہارت میں اور نجاست میں ہے، جو آسمان میں اور زمین میں ہے، جو آفتاب میں اور ذرے میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا سن، ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، مگر ہمارے سچے ہونے میں اہل بیت کے سچے ہونے میں فرق ہے۔ کیسا فرق ہے؟ میں نے کہا
ہم کیسے سچے ہیں؟ کہا کیسے سچے؟ کہا ہم ویسے سچے ہیں کہ جو ہو جائے وہ کہہ دیں۔ توجہ الہ آباد والو، ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دے۔ اہل بیت کیسے سچے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ہم کیسے سچے؟ دیکھو جتنے جھوٹے ہیں وہ خاموش رہیں، مجھے داد فقط سچوں کی چاہیے۔ ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے کہہ دے۔ اہل بیت کیسے سچے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ تو اب جب سیدہ نے کہہ دیا کہ حسنین تمہارے کپڑے درزی سی رہا ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، فاطمہ کا قول غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب ادھر فاطمہ کے لب ہلے، وہاں مشیت کردگار کو جوش آیا۔ ایک مرتبہ رضوان جنت کو حکم دیا کہ جا اور درزی بن کر جا، حسنین کے لیے کپڑے لے کر جا۔ اللہ جانے کہاں ہے یہ مجمع، کپڑے لے کر جا۔ اللہ نے حسنین کے لیے جنت سے کپڑے بھجوائے، حسن کے لیے سبز جوڑا، حسین کے لیے سرخ جوڑا، حسن کے لیے سبز، حسین کے لیے سرخ کپڑے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امریکہ سے، افریقہ سے، لندن سے، اسپین سے، پورچگل سے، جبرالٹر سے، کہاں سے؟ کہا مولانا جنت سے۔ میں نے کہا جنت سے کپڑے آ رہے ہیں؟ کہا جنت سے کپڑے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے مالک لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، تیرا قانون نہیں بدلتا، تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا۔ ارے تیرا قانون کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں کہ ہر 5 سال میں نئی حکومت آئے، نیا بل پاس کر کے نیا قانون نافذ کر دیا جائے۔ مالک یہ بندوں کا نہیں، یہ الہی قانون ہے، تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا مالک میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ جب تو نے آدم کو آرڈر دیا تھا، جب تو نے آدم کو حکم دیا تھا کہ آدم جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ، تو آدم جنت کے لباس پہن کر تھے، مگر جیسے ہی آدم جنت کا کپڑا پہن کر جنت کے دروازے تک پہنچے، تو نے کہا ٹھہر جا آدم، جنت کے لباس جنت میں اتار دے، جنت کے کپڑے جنت میں اتارو آدم، اس لیے کہ جنت کے کپڑے زمین پر نہیں جائیں گے۔ تو مالک قانون بن گیا نا کہ جنت کے لباس جنت میں رہیں گے، زمین پر نہیں جائیں گے۔ تو جب نہیں جائیں گے تو کسی کے لیے نہیں جائیں گے، نہ آدم کے لیے نہ حسنین کے لیے۔ مگر میں نے دیکھا تیرا قانون تو بدل گیا، آدم سے کپڑے اتروائے، حسنین کے لیے کپڑے بھجوائے۔ سبب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کر وضاحت کر دوں گا۔ بھائی میں آیا الہ آباد تمہارے گاؤں میں مجلس پڑھنے، تو تمہارا مہمان ہونا میری جان مہمان، تمہارا مہمان ہوں، تم نے مجھے ٹھہرایا، کمرے میں ٹھہرایا۔ چندن بھائی میری جان تم نظر نہیں آ رہے ہو کہیں، چندن بھائی نے مجھے ٹھہرایا، کمرے میں رکا میں، میسم بھائی کے کمرے میں مہمان ہونا، کمرے میں رکا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بیڈ تھا، بیڈ کے اوپر گدا تھا، گدا کے اوپر تکیہ تھا، تکیے میں چادر تھا، چادر کے ساتھ کمبل تھا۔ اب جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا بیڈ بھی استعمال کیا، گدا بھی استعمال کیا، چادر بھی استعمال کیا، تکیہ بھی استعمال کیا، کمبل بھی استعمال کیا۔ مگر انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، جب میں الہ آباد سے ہو کر اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے وطن بنگال واپس جاؤں گا تو کیا یہاں کی چادر لے جاؤں گا، یہاں کے تکیے لے جاؤں گا، یہاں کے گدے لے جاؤں گا؟ کہا نہیں مولانا، نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ مہمان جب تک میزبان کے گھر میں رہتا ہے تب تک تو اجازت ہے کہ میزبان کے سامان استعمال کرے، مگر جب واپس اپنے گھر جاتا ہے تو سامان چھوڑ کر جاتا ہے۔ مگر میری جان جب میں اپنے گھر سے چلا، جب میں بنگال سے چلا اپنے گھر سے، تو مجھے اختیار تھا، چاہے اپنے گھر کی چادر لے جاؤ، چاہے اپنے گھر کا تکیہ لے جاؤ، چاہے اپنے گھر کا کمبل لے جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے گھر میں مہمان نہیں ہوں، اپنے گھر کا سردار ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جو جنت کا مہمان تھا اس سے کپڑے اتروائے، جو جنت کا سردار تھا اس کے لیے کپڑے بھجوائے۔
تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا؟ نانا بچائے گا یا نواسا بچائے گا؟ اللہ جانے کہا ہے الہ آباد کا. اسی لیے مجھے اعتراض ہے کہ یوگی نے نام کیوں چینج کر دیا. شاید یہ نام چینج کرنے کا اثر ہے کہ تمہارا مزاج بھی چینج ہو گیا ہے. تو عزیزان گرامی، اب کائنات کا سب سے بڑا نواسا نانا سب سے بڑے نواسوں کے پاس آیا. میرے بچوں چلو. کہا نانا بچوں عید کی نماز پڑھنے چلنا ہے، عیدگاہ چلنا ہے. ایک مرتبہ بچے کہنے لگے، حسنین کہنے لگے نانا جانا تو ہے مگر کس پر جائیں؟ کیا مطلب میرے لاڈلو؟ کہا نانا عرب کے سارے بچے اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، اپنے ناکوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. نانا ہمارا کوئی اونٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی ناکہ نہیں ہے. جیسے ہی کہا نا، ایک مرتبہ نانا نے نواسوں کو دیکھا، اور نواسوں کو دیکھ کر نانا نے کہا بچوں نا. اللہ جانے کہا ہے مجمع، قسم خدا کی لگ رہا ہے تمہیں اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، سنسکرت میں تقریر شروع کرنا پڑے گا. نانا کہہ رہے نا ایسا نہ کہو میرے لاڈلو. کہا نانا تو کس پر سوار ہوں؟ کہا میرے بچوں عرب کے سارے بچے آج اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گے، اور تم میرے کندھوں پر بیٹھ کر جاؤ گے، تم میرے شانوں پر بیٹھ کر جاؤ گے. ایک مرتبہ نبی نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھا، قدم مبارک زمین پر رکھا. جس طرح ہر نانا اپنے نواسوں کے لیے گھوڑا بن جاتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا نانا سب سے بڑے نواسوں کے لیے اونٹ کی نقل بن گیا. میرے نبی ناکا بن گئے، اونٹ کی نقل بن گئے. اب کہاں گئے وہ لوگ جو اب تک تعزیہ کو بدعت کہہ رہے تھے؟ ارے ہم نے حسین کی محبت میں کربلا کی شبیہ بنائی، تیرا چہرہ اتر گیا. جا کر نبی سے بول یا رسول اللہ آپ حسین کے لیے اونٹ کی شبیہ بن رہے ہیں، ناقے کی شبیہ بن رہے ہیں. نبی نے کہا آؤ میرے لاڈلو، میرے دوست پر سوار ہو جاؤ. حسن سوار ہوئے، حسین سوار ہوئے. ایک مرتبہ اسی کیفیت میں اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے. ایک مرتبہ بڑے نواسے نے کہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا نانا عرب کے سارے بچے اپنے اونٹوں کا مہار پکڑے ہوئے ہیں، نانا ہمارے اونٹ کا کوئی مہار نہیں ہے. ایک مرتبہ آقا نے مسکرا کر کہا میرے لاڈلو عرب کے سارے بچے اونٹوں کا مہار پکڑ کر ہیں، تم میری زلفوں کو پکڑ لو. نبی کے زلفوں کو حسنین نے پکڑا. اب نبی کچھ دور آگے بڑھے کہ تاریخ نے لکھا ایک بہت بڑے صحابی رسول مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے یہ منظر دیکھا. دیکھ کر ایک مرتبہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے. تاریخ نے لکھا کہ نبی کے جمال نما چہرے پہ جلال آ گیا. ایک مرتبہ صحابی قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ میں نے کوئی خطا کر دی. ایک مرتبہ نبی کہنے لگے ارے میرے صحابی تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کتنی خوبصورت سواری ہے. نبی نے کہا یہ بھی تو دیکھ کتنے خوبصورت سوار. ابراہیم کو خلت دی تو میرے نبی کو بھی خلت دی، موسیٰ کو ہیبت دی تو میرے نبی کو بھی ہیبت دی، یوسف کو جمال دیا میرے نبی کو بھی جمال دیا. مگر ایک ایسی کوالٹی تھی، ایک ایسی خصوصیت کریکٹرسٹکس تھا کہ جو اللہ نے حضرت زکریا کو دیا، اور وہ خصوصیت ہے شہادت کی. اللہ نے اس نبی کو شہادت دی مگر میرے آقا کو اللہ نے شہادت نہیں دی بظاہر. تو شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ نبی نے کہا حسن مجھ سے میں حسن سے، حسین مجھ سے میں حسین سے. یہ کہہ کے نبی نے یہ بات وضاحت کر دی کہ دیکھو کربلا میں
جو شہادت حسین ہے وہ شہادت حسین نہیں، وہ شہادت مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ حسن کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ وہ لکھتے ہیں شہادت دو طور پر ہوتی ہے، ایک زہر سے شہادت، ایک قتل کے ذریعہ شہادت۔ تو زہر سے شہادت حسن کو دی گئی، قتل کر کے شہادت حسین کو دی گئی، تو یہ دونوں شہادت مصطفیٰ تھی۔ میں نے کہا میں آپ کی بات کو مان گیا کہ حسن اور حسین کی شہادت، حسن اور حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ مگر آپ بھی تو اس بات کو مانیے کہ جب حسن اور حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانو کہ حسن اور حسین کا قاتل نہیں بلکہ رسول کا قاتل ہے، رسول کا قاتل ہے۔ عصر عاشور خیمے سے نکلے نا، ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھ کر کہا ہے میرے نانا کے گھوڑے مجھے میدان میں لے چل۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے دوسری مرتبہ کہا ہے میرے نانا کے ذوالجنا مجھے رن میں لے چل۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے اے میرے نانا کے دلدل، اے میرے نانا کے گھوڑے، آج جب سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑے گا۔ ہازادارو یہ وہ وقت تھا کہ ایک مرتبہ گھوڑا سر ہلانے لگا اور ذوالجنا نے سر ہلا کر پیر کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ارے ننھی سکینہ ذوالجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی ارے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، ارے میرے بابا نے صبح سے 71 جنازے اٹھائے، میرے بابا کی کمر جھک گئی ہے۔